آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو کہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک ایسی صورت کا وظیفہ جو کہ فقیر کو بادشاہ بنا دے گی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شاد اور آباد رکھیں۔ جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ میں کر رہی ہوں افطاری کی تیاری، اور سچ پوچھے نا آج میری طبیعت اتنی خراب تھی، فلو ہو رہا ہے، ساتھ جسم میں درد بخار کی کیفیت ہے، لیکن مجھے ایک صورت کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ یہ سٹارٹ میں ہی کر دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن یہ ہے کہ بس میں بھول گئی تھی۔ تو جو اللہ کو منظور، آپ چاہیں تو ابھی سے اس کو سٹارٹ کر لیں، کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ آپ نے چاند کی پہلی تاریخوں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اور چاہیں تو اگلے مہینے سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ عمل ہے، بہت اچھے اس کے ریزلٹس بھی ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر طرف سے بیچارے مایوس ہو گئے ہیں، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، جاب کے لیے بیٹھے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے، جو عورتیں، جو بچیاں بیچاری باہر جانے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے کے لیے بیٹھی ہیں، ویزے نہیں لگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ان پروسیس چل رہی ہے، کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا، قرض نہیں اتر رہا، مالی تنگی ہے، پریشانی ہے، امتحان میں کامیابی کا مسئلہ ہے، کسی بھی چیز میں، تو اس کے لیے یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کے لیے خاص طور پہ ورک کرے گا۔ یہ بھی میں نے سیف قریشی کا وظیفہ لیا ہے، اور میں بھی اس کو اپلائی کر رہی ہوں، آپ بھی اس کو کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے پہلے جس سورت کا یہ وظیفہ ہے وہ ہے سورہ ملک۔ تو سورہ ملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور جو بندے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مطلب اس میں جو سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اگر آپ اس کو مہینے کا جب کوئی بھی نئے مہینے کا چاند نکلتا ہے اسلامی مہینے کا، آپ چاند دیکھ کر یہ 30 آیات پڑھ لیں تو 30 دن کے لیے کافی ہوں گی، یہ آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچائیں گی۔ ویسے بھی اس کو رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو ان 30 آیات کو روزانہ ایک تو رات کو پڑھ کے سویا کریں، یہ آپ کی سفارش کرے گی جب تک مطلب آپ کی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ آپ کو ہر قسم کی مشکلوں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے گی۔ تو یہ صورت کی فضیلت ہے۔ فضیلت تو ڈھیر ساری ہے، جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تو جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے، جتنی بھی افادیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے کلام کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا وہ برکت ہے، وہ شفا والا ہے۔ تو آج میں سورہ ملک کے بارے میں بات کرنے والی ہوں، وظیفہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پلیز ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھا کریں، اینڈ تک دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں، کیونکہ بار بار کمنٹ باکس میں بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا، اس کو غور سے سمجھیے گا، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، تاکہ بار بار آپ کو کمنٹ باکس میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن انشاءاللہ یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ کے لیے ضرور 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 ورک کرے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو ہے سورہ ملک کا وظیفہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ نیت کرنی ہے کہ اس صورت کو جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ ویسے بھی آپ کو انشاءاللہ اینڈ تک حفظ ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ میں اس صورت کو اس ایک مہینے میں حفظ کر لوں گی یا کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ اس صورت کے جو وظیفہ ہے اس سے آپ تقریباً 7 جو اپنی حاجات ہیں نا وہ پوری کروا سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی 7 ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کروا سکتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ایسا کریں، ایک صاف ستھرا پیج لیں اور اس کے اوپر اپنی 7 جو آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی خواہشیں ہیں، مطلب کوئی بچی ایسی ہے جس کی طلاق ہونے والی ہے، کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بچی ہے جو ناراض ہو کے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ایسا کاروبار ہے جو چل نہیں رہا، دکان نہیں ڈالی ہے، کاروبار نیا شروع کیا ہے، کلائنٹس نہیں آ رہے، کتنے عرصے سے جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ غرض کے ہر قسم کا جو مسئلہ، بیویاں اپنے شوہروں سے دور ہیں، شوہروں کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ حل کروانا چاہتے ہیں، تقریباً 7 جو اپنی ضرورتیں ہیں، 7 مسئلے جو ہیں آپ حل کروا سکتے ہیں اس وظیفے سے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں یہی آپ کو پریفر کروں گی کہ ایک پیج لے کے اس پہ اپنی 7 ضرورتیں جو ہیں نا ان کو لکھ کے، 7 مشکلیں یا جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں ان کو لکھ کے، آپ نے جس قرآن پاک میں اس صورت کو پڑھنا ہے نا،
وہاں پہ آپ نے سٹارٹ میں سورہ ملک کے سٹارٹ میں ہی آپ نے وہ پرچہ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ جب بھی آپ قرآن پاک کھولیں گے یہ سورت پڑھنے کے لیے تو آپ نے ایک دفعہ اس پرچے کو پڑھ لینا ہے، اس پہ ایک دفعہ نظر ڈال لینی ہے کہ آپ کی یہ حاجات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے دن کچھ اور رکھیں گے، کل آپ بدل لیں گے، پرسوں پھر آپ بدل لیں گے، نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے اسی طرح کر کے اپنی 7 حاجات جو ہیں وہ لکھ لینی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے ویسے تو اس کو آپ عصر سے مغرب کے درمیان بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہی پریفر کروں گی کہ عشاء کے بعد کریں، اور ٹائم آپ نے ایک ہی رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ ٹائم چینج کر دیں گے، کبھی کسی ٹائم نہیں۔ اگر آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان کرنا ہے تو آپ کو روزانہ یہ وظیفہ عصر سے مغرب کے درمیان ہی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ عشاء کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ نے عشاء کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو کرنا کس طرح۔ آپ نے میرا خیال ہے میں نے ہر چیز کلیئر کر دی ہے۔ ہاں ایک اور بات، جو عورتیں ہوتی ہیں جو پیریڈز کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو پھر یہ اسکپ کرنا پڑے گا، پھر جب آپ کے پیریڈز ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ وہیں سے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گی۔ یہ کہ یہ عورتوں کے لیے وظیفہ جو ہے 1 مہینے سے اوپر چلا جائے گا، باقی جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ 30 دن میں 30 آیات کا وظیفہ جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو پہلی آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں 3، 5 یا 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ کے لیے ایزی ہے آپ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، پہلا دن اور پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلی آیت ہے، پہلے دن اس آیت کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک آیت کو، آگے آپ نے نہیں جانا۔ پہلی آیت کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب دوسرا دن آئے گا تو پہلی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور دوسری آیت، پہلی آیت کو آپ نے 1 دفعہ پڑھنا ہے، آگے جب دوسری آیت آئے گی تو اس کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ تیسرا دن آئے گا تو آپ نے پہلی 2 آیات ریگولرلی پڑھنی ہے، تیسری آیت کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نئی آیت ایڈ کریں گے ہر دن، اس کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، پیچھے سے آپ نے ویسے ہی سورت پڑھ کے آتے جانا ہے ایک ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ جس طرح اگر یہ والی آیت ہے، اب میں 3rd نمبر پہ پہنچ گئی ہوں تو پیچھے سے میں پڑھ کے آؤں گی پوری سورت، اور یہ والی جو آیت ہے اس کو میں 100 ٹائمز پڑھوں گی۔ اسی طرح آپ نے روزانہ ایک نئی آیت ایڈ کرتے جانی ہے اور نئی آیت کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے، پچھلی آیتوں کو ایسے ہی پڑھ کے آپ نے آنا ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ 30 دن تک آپ کی جو پیچھے سے ساری 30 آیات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس سورت کو 30 ڈیز میں ختم کرنا ہے، روز کی ایک آیت آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے، اور جو نئی آیت آپ ایڈ کریں گے اس کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس طرح کر کے انشاءاللہ 30 ڈیز میں آپ کی یہ صورت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں، شیرنی بنائیں، اور آخر میں اس کا جو اصال ثواب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، تمام جو ہیں وہ اہل بیت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کرام کو، مطلب جتنے بھی مسلمان اب تک آئے ہوئے سب کی ارواح کو آپ نے اصال ثواب کر دینا ہے۔ اور اس طرح کر کے آپ کا انشاءاللہ یہ جو ہے 30 دن کا وظیفہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ صورت حفظ بھی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ایک آیت آپ روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اس کے آخر تک آپ کو یہ صورت یاد بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس صورت کو روزانہ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو اپنے پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ صورت آپ کو تمام مشکلوں سے، سختیوں سے محفوظ رکھے گی۔ تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ یہ آج کا وظیفہ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیں، جس کو جو مشکل پریشانی ہے ان کے ساتھ یہ شیئر کریں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی اس کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کے لیے بھی زندگی میں آسانی ہو۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔